السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی برائی پر ایک زوردار تماچا ہے۔ تو یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے، تو اسی کی زبانی آپ سنیے۔ اس وقت میں ایک تاریک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ کمرے کے کسی روشن دان سے نہ ہوا آتی ہے نہ روشنی کی کوئی کرن۔ میرا نصیب جس طرح سیاہ ہو چکا ہے، اسی طرح آج اس کمرے کی تاریکی میں بھی مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ اندھیرا اندھیرے میں مدغم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے کسی کا کوئی انتظار نہیں کہ میرے لیے کوئی آئے گا یا میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں شروع سے اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی ہوں۔ سمجھوتا اور وہ بھی میرے فیصلوں پر ناممکن ہے۔ اس سے میری میں نے آج مجھے جس طرح پامال کیا ہے، میں نہیں چاہتی میری طرح کوئی اور اس کی مثال بنے۔ آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ میں بھی ایک عورت ہوں، جس طرح میرے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ آئیں میں آپ کو اس تاریکی میں سے ایک روشن دن کی طرف لیے چلتی ہوں، لیکن اس روشن دن کے آغاز سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دوں۔ میرا نام صوفیہ ہے۔ ابا جی گورنمنٹ کے محکمے میں اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ پہلے عافیہ آپی، پھر زین بھائی اور پھر میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد آئمہ اور اسیرم ہیں۔ امی جی مکمل طور پر ہاؤس وائف ہیں۔ گھر میں ہمیشہ ہی آسودگی دیکھی تھی، کبھی کسی خواہش کے لیے جتن کرنا نہیں پڑے تھے۔ میں کالج کی حدود سے نکل کر یونیورسٹی میں آ گئی تھی۔ آپی کی شادی ہو چکی تھی۔ بھیا بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب پر لگ چکے تھے۔ باقی سب بھی پڑھ رہے تھے۔ ہاں، تو میں جب یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوئی تو یہاں کا کھلا ڈلا ماحول مجھے اپنے طلسم میں مکمل طور پر جکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پاس موبائل تو کالج کے زمانے سے ہی رہا تھا، لیکن اس میں صرف میری سہیلیوں کے نمبرز تھے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ میرا موبائل علی، حمزہ، تنویر، راشد، کاشان اور نہ جانے کتنے بوائے فرینڈز کے نمبرز سے بھر گیا تھا۔ دوستیاں کرنے میں میرے خوبصورت چہرے اور سراپے نے خوب کردار ادا کیا تھا۔ 2-3 ماہ تک میں نے سب سے دوستیاں گانٹ لی۔ میرا کلاس فیلو راشد میرے معاملے میں بہت زیادہ سیریس تھا۔ اس کی مس کالز اور SMS سے میرا موبائل ہر وقت بھرا رہتا تھا، لیکن میں نے اسے زیادہ گھاس نہیں ڈالی تھی۔ اور پھر ایک روز رانگ نمبر کی صورت میں ایک بہت ہی رائٹ پرسن عاظم میری زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ ایک بزنس مین کا بیٹا تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے گویا طلسم میں قید کر دیا تھا۔ ویسے بھی عورت جتنی بھی مضبوط قوت ارادی کی مالک ہو، لیکن مرد بھی ایک گھاگ ہوتا ہے۔ عورت کو راہ پر لانے کا ہر گر وہ جانتا ہے۔ نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ نئے سال کے پہلے دن وہ مجھے پرپوز کرنے والا تھا۔ اس کے وعدے پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ موبائل پر اس کا SMS بار بار آ رہا تھا، ول یو میری ود می؟ اور میرے لیے نئے سال کا اس سے اچھا تحفہ کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ہر بات کا جواب یس کی صورت دوں گی، اور اس کی کہیں ملنے اور لانگ ڈرائیو والی خواہش کو بھی رد نہیں کروں گی۔ اور پھر نیو ایئر کے موقع پر میں گھر والوں سے ایک سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے پہلی بار عاظم سے ایک ریسٹورنٹ میں ملی اور اس کے ہمراہ لانگ ڈرائیو پر نکلی تھی۔ عاظم مجھے سی وی او پر موجود اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ میں خود کو بہت ہوشیار سمجھتی تھی، لیکن اس کی باتوں اور چند محبت بری حرکات نے مجھے دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا تھا، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس روز عاظم نے مجھے بہت محبت سے جلد شادی کا یقین دلاتے ہوئے گھر ڈراپ کیا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اپنے گھر میں میری وہ آخری رات تھی جو سکون سے گزری تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری آخری پرسکون رات ہے، اور کل کا سورج اپنے جھلوں میں میرے لیے ذلت کے پاتال لے کر آئے گا۔ میں اگلے دن معمول کے مطابق یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ ابھی میں بس اسٹاپ تک ہی آئی تھی کہ ایک کار میرے پاس آ کر رکی تھی۔ راشد نے بہت ہی مہذب انداز میں لفٹ آفر کی تھی، تو میں یونیورسٹی جانے کے لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اور پھر بالکل اچانک ہی راشد نے اپنی سیٹ کے سائڈ سے ایئر فریشنر جیسی بوتل نکالی تھی اور میری ناک کے آگے اسپرے کر دیا تھا۔ دوسرے لمحے مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک سجے سجائے بیڈ روم میں موجود تھی۔ میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، اور وہاں راشد کے علاوہ میرے چند دوسرے کلاس فیلوز بھی تھے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے تمہیں اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی سوال کرتی، راشد نے میرے ہونٹوں پر ٹیپ لگا کر میرا منہ بند کر دیا تھا، اور پھر وہ نہایت ہی خباثت کے ساتھ بولا تھا،
मेरी दोस्ती को ठुकराती हो और दूसरों को ऐश कराती है। तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने आज़िम को तेरा सेल नंबर दिया था। वो अपने काम में बहुत माहिर है। साले ने बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर दिखाया है। फिर इसने अपने मोबाइल की स्क्रीन रोशन करते हुए मेरी आंखों के आगे कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ आज़िम के साथ गुजरा वक्त एक शर्मनाक फ़िल्म की सूरत में मेरे सामने था। जब मुझे होश आया तो मैं ऐसी हालत में थी कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। साथ ही एक कागज़ पर तहरीर राशिद की धमकी भी थी कि घर जाने और अपने साथ गुजरी कहानी बयान करने की गलती हरगिज़ ना करना, वरना। और फिर मैंने एक फ़ैसला कर लिया था, अपनी गंदगी से अपने घर वालों की शरीफाना ज़िंदगी को दागदार नहीं करूँगी। आज मेरी ज़िंदगी एक कॉल गर्ल की ज़िंदगी बन गई है। मुझे नहीं मालूम मेरे घर वालों पर क्या बीती। मेरी कहानी पढ़ने वालों से मेरी इल्तिजा है कि मोबाइल इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ अपनी बच्चियों और ख़ास कर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालिबात को मोबाइल की वबा से दूर रखें। खुदा के लिए मेरी बात मान जाएं, मेरी कहानी से सबक सीख लें। शायद मेरी कहानी पढ़कर कोई लड़की पाताल में गिरने से बच जाए तो मेरी इस रांदा ज़िंदगी को कुछ करार मिल जाए। तो गाइस, ये एक लड़की की कहानी थी जिससे आपने देखा कि किस तरह जो है वो गुमराही के दलदल में और गुनाहों के दलदल में लड़कों की चालाकियों की वजह से फंस गई। तो ये एक सबक आमोज़ कहानी है हर लड़की के लिए। वो लड़की जो लड़कों की जो है चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं और अपनी इज्जत का सौदा कर बैठती हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी, इसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा।